رکھا گیا ہے, کیا موضوع کیا ہے اور کس مقصد سے رکھا گیا ہے؟ کی میٹنگ جو ہے وہ 4 اسٹیٹ کے اہم مدارس, ان کے جو محتمم حضرات ہیں, جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں, وہ لوگ آئے تھے, اور ہم لوگوں کا موضوع مدارس کو بہتر بنانے پر تھا, اس میں بہتری کیسے لائی جائے. کتنے مدارس کے لوگ یہاں شرکت کیے؟ تقریباً 400. ان لوگوں کو آگے کیسے کیا ٹریننگ دینا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, اویئرنیس پروگرام ہے نا, تو اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ سب سے اہم مدارس ہیں جن کے لوگ یہاں آئے ہیں. اب یہ لوگ اپنے اپنے جو ان کا دائرۂ اثر ہے, جہاں جہاں یہ لوگ انفلوئنشیل ہیں, وہاں اپنے اپنے مدارس میں بات پھیلائیں گے, اور امارت شرعیہ اس بات کو اب اپنے پوسٹل میسیجز سے یا اپنے الیکٹرانک میسیجز سے اور تمام مدارس میں بھی بھیجے گی انشاءاللہ. تو یہ جو موضوع جو رکھا گیا جی, اویئرنیس کا پروگرام, جی جی, تو ابھی جو مدرسہ کا سروے چل رہا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں, جی جی, کیا بہار میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے اویئرنیس کا پروگرام رکھا گیا ہے؟ بہار میں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, کیونکہ یہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کو بنائے رکھنے میں, اس ملک کو مطمئن رکھنے میں, اور اس ملک کی کامیابی میں. تو یہاں میرا خیال ایسا ہونا مشکل ہے. جیسے کچھ میڈیا میں چل رہا تھا کہ سینٹر آف ٹیررزم مدرسہ کے معاملے میں, تو اس معاملے میں مدرسہ کتنا حد تک صحیح ہے, اور یہ موضوع جو لے کر کے چل رہا میڈیا وہ غلط ہے؟ تمام مدارس جو ہیں وہ سب ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. اگر تمام مدارس ٹیررزم پھیلا رہے ہوتے تو اس ملک میں ہر جگہ بندوق دکھتی اور ہر جگہ بم ہوتا. بات صاف ہے کہ یہ بات صاف ہے کہ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سب سے غلیظ کوشش ہے. آپ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جیسے یونیورسٹی آف شکاگو میں نے ابھی کہا ڈاکٹر رابرٹ پاپے, ان کی کتاب پڑھ لیں, یا وہ لوگ جو ٹیررزم اسٹڈی کرتے ہیں, وہ لوگ جو یہ بات پھیلا رہے ہیں وہ ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قائم نہیں رہے. جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک قائم رہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ لوگ اس ملک میں اس قسم کی سرگرمیاں کریں. تو ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کیندر سرکار کا کچھ ایجنڈا؟ کیندر سرکار بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب وہ ایجنڈا کرانا چاہے گی تو سب کچھ کرا لے گی, اس میں مدارس کیا کریں گے. لیکن مدارس ہر حال میں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, انہوں نے اس ملک کو قیادت دی, یعنی لیڈرشپ دی ہے, اور اس ملک کی سالمیت میں مدارس کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے. اور مدارس اکثر اچھے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں, ٹیررزم پیدا نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ثبوت دے دیں. یعنی ہر جگہ یہ بات آتی کہ مدرسہ ٹیررزم فیکٹری. ارے بھائی, 2 ٹیررسٹ کا نام تو بتا دو جو مدرسے سے آیا ہے ہندوستان میں. بتا سکتے ہیں 2؟ بہار میں کئی ہزار مدارس ہیں, اگر ہر سے ایک بھی ٹیررسٹ نکل رہا ہوتا تو کئی ہزار ٹیررسٹ نکلتے. تو 2 کا تو نام بتا دو, ابھی تک تو بتایا نہیں. مدارس کے اوپر کارروائی کے بعد مدارس کے حلقے سے جڑے, مدارس سے جڑے ہوئے ایک طبقے کے علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے, اور اس میں ایک حد تک عصری علوم کو ہر حال میں رائج کرنا چاہیے. کہ ایک علماء کرام کا ایک طبقہ اس بات پر اٹل ہے یا اس کا مصمم عزم ہے کہ نہیں, مدارس کا جو نظام ہے وہ اسی طرح رہنا چاہیے. اس پر امارت شریعہ کا یا دینی علوم کو اچھے ڈھنگ سے فروغ دینے کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اس میں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نافع علم کی ترویج ہونی چاہیے. تمام, کوئی ایک عالم آپ کو نہیں ملے گا پوری دنیا میں جو اس بات سے انکار کرے کہ نافع علم ہونا چاہیے. نافع علم کہاں سے آئے گا؟ وہ اس کی شروعات ہمارے ٹریڈیشن میں قرآن اور سنت سے ہوتی ہے, اور قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جاؤ تدبر کرو دنیا میں, جاؤ تدبر کرو زمین میں اور سمندر میں, اور دیکھو کہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں اور تارے کیسے نکلتے ہیں, اور تمام چیزیں. یہ تمام چیزیں مٹیریل سائنس کی چیزیں ہیں. تو ہم تدبر کیسے کریں گے بغیر مٹیریل سائنس کے؟ یہ ناممکن ہے. تو
ایک ہدف ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو قرآن شریف اور حدیث شریف کے نقطہ نظر مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو صحیح راہ دکھا سکیں. ایک راہ دکھانے والا کام ہے. اور پھر ایک ان چیزوں پر اللہ پر اعتبار قائم کرنے والا کام ہے. تو تمام سائنس اللہ پر اعتماد کرنا سکھاتی ہیں. یہی کام ہونا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ.